اپریل لکھا ہے، انہوں نے اپنے علم کے مطابق، علم جعفر کے مطابق، لیکن میرے دادا پیر نے فرمایا کہ میں نے خود حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 21 مارچ کو پیدائش مبارک میری ہوئی، اور 12 ربیع الاول تھا، موسم فصل بہار تھا، کیونکہ 21 مارچ جو ہے وہ فصل بہار میں ہی آتا ہے، اور ربیع الاول کی جو دن ہے وہ بھی ہم مناتے ہیں ماشاءاللہ، صبح ساجد میں اس میں بھی ہم محفل کرتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کی شام کو ہی محفل کرتے ہیں، لیکن 21 مارچ کو اس سے مصطفی شریف 1926 سے بریلی شریف میں قائم ہوا، اور ان کی ڈیوٹی دربار شریف سے لگی ادب سکھانے پر، اور یہ چونکہ نسبت جو ہے ان کی حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے پاس بھیجا، وہ خود سے نہیں گئے، ان کو حضور نے بھیجا تھا بابا صاحب کے پاس، تو الحمدللہ پھر وہاں سے خلافت ملی، اور سلسلہ بیعت خاندان فضل رحمہ میں جاری ہوا، لیکن یہ سلسلہ فضل رحمانی تو ضرور ہے لیکن مصطفی ہے، کیونکہ پہلے ان کو جب مدینہ شریف وہ بنفس نفیس حج پہ گئے تھے 1919 میں، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صاف مبارک اپنے سر اقدس سے ان کے سر پہ باندھا، اور وہ صاف مبارک جو ہے وہ بریلی میں لے کے آئے اپنے گھر پہ، 4.5 مہینے کی، اس زمانے میں آپ کو پتا ہے اونٹوں پہ حج ہوتا تھا، اور مسافت جو تھی ممبئی سے پانی کا جہاز جاتا تھا جدہ شریف، اور وہاں سے پھر سفر اونٹوں کا ہوتا تھا، مکہ مدینہ شریف ہر جگہ، تو ظاہر بہت طویل سفر ہوتا تھا، تو 4.5 پونے 5 مہینے کا سفر تھا ان کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ پاک میں موجود تھا تو اس وقت 4 دن صرف رہے وہ وہاں پر، باقی سارا وقت مکہ شریف میں رہنا ہوا، تو اور کہا کہ ادب کی اتنی جگہ ہے کہ وہاں زیادہ رہا نہیں جا سکتا، کیونکہ آنکھ والے جو ہیں ان کے آگے سب کچھ حجاب ہٹے ہوتے ہیں، یہ بے نور جو ہیں انہیں نظر کچھ نہیں آتا، وہاں ایسے ہی پھرتے ہیں جیسے ہم تو ریوڑوں کی طرح ہیں، جیسے بے نور آدمی بکری کا ریوڑ پھرتا ہے، ایسے مدینے کی گلیوں میں ہم پھرتے ہیں، لیکن جو آنکھ والے ہوتے ہیں حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، بہجت الاسرار میں حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدینہ شریف کی گلیوں کو اپنی داڑھی مبارک سے جھاڑو دے رہے تھے، تو جب جھاڑو سے کسی نے ان سے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میری نگاہ سے دیکھو یہاں قدم مبارک حضور کے چلے، تو میں کیوں، تو کہا کہ میں کیوں نہ اپنی داڑھی سے اس جگہ کو جھاڑو پوشی کروں، تو اب آپ سمجھ لیے یہ تاجدار اولیاء سردار اولیاء حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں، تو وہ ہمارے دادا پیر سید قاسم حسین ہاشم مصطفی فضل رحمانی نے فرمایا کہ 4 دن وہاں رہنا ایسا تھا کہ بس جیسے کوئی اپنے آپ کو سمجھے سولی پہ، اور ادب کا معاملہ ایسا تھا کہ ادھر نہ ہو کچھ غلطی، نہ ادھر غلطی ہو نہ ادھر غلطی ہو، لیکن اگر ہم بھی جاتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ میں ہر 6 مہینے جاتا ہوں مدینہ شریف، تو ہماری آنکھ اس قابل نہیں کہ ہم اس طرح دیکھ سکیں، تو ادب کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن جو آنکھ جن کی حجاب ہٹے ہوتے ہیں ان سے پوچھو، لیکن میرا ایک معمول ہے کہ میں مواضع شریف پہ کبھی نہیں جاتا، تو میری جالیوں کے سامنے، اور میں دور رہتا ہوں، قدمین پہ رہتا ہوں ہمیشہ، کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے مواضع شریف پہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بادب حاضری نصیب فرمائے، اور بار بار جانے کی حاضری نصیب فرمائے۔ ہم خوش نصیب ہیں
یہ فضل رحمانی ہے الحمدللہ، اور یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ کرم نوازی ہے کہ یہ جو نسبت ہے ہماری حضور بابا صاحب قبلہ سے، اور ان کی وجہ سے سید قاسم حسین ہاشمی مصطفی فضل رحمانی کی نسبت قاسمی نسبت کہلاتی ہے، ان کی وجہ سے اور پیارے آقا سے جا کے یہ جڑ جاتی ہے۔ تو یہ اتنی پیاری نسبت ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ کرم بالائے کرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے مرتے دم تک جوڑا رکھے، اور حضور بابا صاحب قبلہ سے اور ان کے فیوز و برکات ہم لوٹتے رہیں، اور صحیح معنوں میں سچے پکے فضل رحمانی بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق پیسے میں خوب برکت عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے۔ آپ حیرت کریں گے کہ آج کل کے دور میں اگر آپ سنتے ہیں کسی سے کہ اس کو اس سے حسد ہے، اس کو اس سے حسد ہے، لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ آج سے 1930 کی بات کر رہا ہوں، 1935 کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت جو اکابر اولیاء اللہ کا دور تھا، کھلے عام اولیاء اللہ سامنے تھے، بہت سامنے تھے، لیکن چھپے ہوئے بھی تھے۔ تو آپ حیرت کریں گے کہ میرے دادا پیر صاحب قبلہ کی مزار مقدس پہ اولیاء اللہ اس وقت جب تک وہ حیات ظاہری میں تھے تو وہ فرماتے ہیں کتنے ہی اولیاء اللہ ایسے جو خانقاہ کے باہر کھڑے رہتے تھے اور اندر خانقاہ شریف کے اندر قابل حضور ہی نہیں تھے۔ تو ان سے ہمارے پیر و مرشد نے پوچھا تھا کہ یہ اولیاء اللہ سامنے کھڑے ہیں، اندر کیوں نہیں آتے خانقاہ میں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ قابل حضور ہی نہیں ہے، ان کو قریب حضور کے قریب نہیں آ سکتے۔ اب جبکہ وہ ولی اللہ تھے، سب کوئی دنیا دار نہیں تھے، تو چونکہ ان کے حجاب ہٹے ہوئے تھے تو ان کو دور رہنے کی اجازت تھی، اور جنہیں قریب رہنے کی اجازت تھی وہ ان کے ساتھ محفل میں، جیسے عرس مصطفی شریف کی محفل ہوتی، جلسہ ہوتا تھا، اس میں اندر شریک ہوتے تھے، حجرے شریف کے اندر۔ الحمدللہ۔ تو وہ ایسا تھا، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ قدم قدم پہ بدایوں شریف کے اندر، بریلی شریف کے اندر، چاہے وہ لکھنؤ ہو، کوئی جگہ ہو، اولیاء اللہ وہاں مل جائیں گے آپ۔ اس دور میں سن 26 سے 30 کی بات بتا رہا ہوں میں، کہ ظاہر تھے، پتہ دکھ جاتا تھا یہ اولیاء اللہ موجود تھا، لیکن اس کے بعد جو وقت گزرتا چلا تو پھر اولیاء اللہ جو چھپ گئے، اور انہوں نے اپنے آپ بہتر نہیں سمجھا، کیونکہ حالات دنیا کے ایسے ہو گئے کہ اگر کوئی کسی کو پتہ لگ جائے تو وہ تو اس بیچارے کو بالکل ہی ایسا بنا دیتے ہیں جیسے اس ولی اللہ کے پیچھے جیسے کوئی دوسرے سے دیوانوں کے پاگلوں کی طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں، میرا کام یہ کام، میرا کام کر دیں، وہ کام کر دیں، کیونکہ لوگوں کو غرض جو ہے صرف کاموں سے، آخرت کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا دنیا کا کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، وہ یہ نہیں کہہ رہا قبر میں میرا ٹھیک ہو جائے، محشر کا ٹھیک ہو جائے، آخرت کا ٹھیک ہو جائے، وہ سیدھا یہ بات کرتا ہے میرا یہ ٹینڈر ہو جائے، میرا یہ بزنس بڑھ جائے، یا میری اولاد پیدا ہو جائے، کوئی اولاد لڑکا پیدا ہو جائے، یہ کام ہے۔ اب پیری مریدی کے اندر یہ کام رہ گئے بس، اور ورنہ بیعت، اصل میں بیعت کس کی، بیعت کے معنی کیا ہے؟ بیعت کے معنی بک جانے کے، اصل میں بیعت جو ہوتی تھی وہ آخرت کے لیے ہوتی تھی، یہ ظاہری صورت کے لیے بیعت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کاموں کے لیے بیعت ہو۔ دنیا کے کام تو ہو ہی جاتے ہیں، وہ تو کسی طرح بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اصل نیت ہے آخرت کی، کہ آپ کی آخرت سنور جائے۔ لیکن یہ نیت اب آج کل کے دور میں ایسا نہیں ہے۔ اول تو کثرت، جس کی جتنی جہاں ہے وہ سیدھا ادھر ہی کو بھاگتا ہے، اور وہ کہتا ہے بھئی یہاں پر بہت کثیر تعداد ہے، یہیں بیعت ہو جاؤ۔ اور اگر ایک فقیر اور دربیش کہیں کونے بیٹھا ہوگا، اسے کوئی جانتا نہیں ہوگا، لیکن محلہ والا ہوگا، لیکن اس کے کوئی لوگ نہیں ہوں گے بہت،
تو وہ کہیں گے بھئی یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا، یہاں کوئی خاص معاملہ نظر نہیں آتا، اور جہاں کثرت ہے لوگوں کی وہاں پہنچ جاؤ۔ تو یہ فرق ہو چکا ہے آج کل کی پیری مریدی میں اور اس وقت کی پیری مریدی میں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نمازوں کو درست کریں، نمازوں کو ٹھیک کریں، اور اس کے اندر جو غلطیاں اس کو سدھاریں۔ آپ لوگوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہے، کیونکہ یہ رات کا آپ کا تقریباً 11:15 سے زیادہ بج چکے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے۔ تو یہ حضرت بابا صاحب قبلہ کی کرم نوازی ہے ماشاءاللہ، یہ ان کی محبت ہے حضور بابا صاحب قبلہ کی، یہ سب ان کی محبت میں اور ان کی وجہ سے پیارے آقا سے محبت۔ کیونکہ ایک چیز مثال کے طور پہ